بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارا اسلام سننے والے دوستوں کو السلام علیکم۔ محترم دوستو، آج کا ہمارا موضوع بہت ہی دلچسپ اور سبق آموز ہے۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ شیطان ابلیس کی موت کیسے ہوگی، شیطان کی موت کا منظر کیسا ہوگا۔ مزید آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے التجا ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر کلک کر لیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو مل سکیں۔ تو چلیے بڑھتے ہیں آج کے اس ویڈیو کی جانب اور دیکھتے ہیں کہ کس طرح شیطان اپنے اختتام تک پہنچتا ہے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ سورج مشرق کی بجائے مغرب سے طلوع ہوگا۔ یہ وہ وقت ہوگا جب لوگ اپنے روزمرہ کے کام کر کے سو جائیں گے اور رات آ جائے گی۔ یہ رات 3 راتوں کے برابر ہوگی۔ لوگ اپنی نیند پوری کر کے اٹھ جائیں گے لیکن یہ رات ختم ہونے کا نام نہیں لے گی۔ لوگ پریشان ہو جائیں گے کہ رات ختم کیوں نہیں ہو رہی، اور آخر طویل انتظار کے بعد سورج مغرب سے طلوع ہوگا اور کچھ دیر طلوع ہونے کے بعد غروب ہو جائے گا اور اس کے بعد دوبارہ مشرق سے طلوع ہوگا۔ یہ منظر دیکھ کر شیطان دھاڑے مار مار کر روئے گا اور چیخے گا، چلائے گا کہ ہائے میری موت، ہائے میری ہلاکت۔ اس کے چلے جانے کے بعد اس کے چیلے یہ منظر دیکھ کر اسے کہیں گے کہ ہم نے تم کو ساری زندگی ایسے چیختے چلاتے نہیں دیکھا، آج کیا ہو گیا؟ وہ کہے گا اب بالآخر آج سورج مغرب سے طلوع ہو گیا اور یہ میری موت کی نشانی ہے۔ اہنا بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کے لیے مجھے مدینہ منورہ جانا ہوا۔ ایک مجمع میں حضرت کعب احباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تقریر کرتے ہوئے دیکھا تو میں بیٹھ گیا۔ وہ فرما رہے تھے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے وفات کے وقت اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ اے اللہ، میری موت سے میرا ازلی دشمن شیطان بہت خوش ہوگا، اس کو تو قیامت تک زندہ رہنا ہے۔ جواب ملا، اے آدم، تم انتقال کے بعد جنت میں چلے جاؤ گے، لیکن وہ ملعون قیامت تک کسی دنیا میں ہی رہے گا۔ آخر میں اس کو بھی موت آئے گی تاکہ ساری دنیا کے برابر موت کی تکلیف اس کو بھی اٹھانی پڑے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ملک الموت سے فرمایا، ابلیس کی موت کا منظر مجھے بھی کچھ سمجھا دو۔ فرشتے نے سنانا شروع کیا۔ وہ اتنا دردناک تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام سن نہ سکے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا، بس کرو، اب نہیں سنا جاتا۔ اتنا فرما کہ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہو گئے۔ سننے والے احباب میں سے ایک شخص نے کہا کہ حضرت کچھ ہمارے سامنے بھی اس ابلیس کی موت کا منظر پیش فرمائیے۔ پہلے تو انکار کیا مگر لوگوں کے بہت اصرار پر فرمایا، جب قیامت قریب آئے گی تم لوگ حسب عادت بازاروں میں مشغول ہوگے، اچانک ایک زوردار دھماکہ ہوگا جس سے بہت سے لوگ بے ہوش ہو جائیں گے یا پھر مر جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ملک الموت سے فرمائیں گے، میں نے سب سے زیادہ مددگار فرشتوں کو تمہارا معاون بنایا، تم ان کو ان سب کے برابر قوت اور طاقت عطا فرمائے۔ میرے غصے اور غضب کا لباس پہن کر جاؤ اور ابلیس ملعون کی روح قبض کرو اور اس کے ساتھ تمام انسانوں اور جنات کی روح کو بھی قبض کرو اور داروغہ جہنم سے کہہ دو کہ جہنم کے دروازے کھول دے۔ ملک الموت غیظ و غضب سے بھرے بہت سے فرشتوں کے ساتھ دنیا میں اس طرح آئیں گے، اگر آسمان اور زمین والے دیکھ لیں تو خوف کے مارے پگھل جائیں۔ ابلیس کے پاس پہنچ کر بہت زور سے ڈانٹ پلائی جائے گی، جس سے ابلیس زور زور سے دھاڑے مار مار کر چیخے گا، چلائے گا۔ اس کا چیخنا چلانا، اس کی فریاد اتنی دردناک ہوگی کہ اگر دنیا والے اس کی آواز سن لیں تو بے ہوش ہو جائیں۔ ابلیس ملک الموت سے کہے گا، تم مجھے کہاں لے جاؤ گے؟ ملک الموت فرمائیں گے، اس جگہ جہاں تیری وجہ سے لاکھوں مسلمان چلے گئے، میں تجھے بھی آج اس دلدل میں دھکیل دوں گا۔ خبیث، تو نے بہت طویل عمر پائی اور بے شمار انسانوں کو گمراہ کیا جو تیرے ساتھ جہنم میں جائیں گے۔ آج ان سب کے برابر تجھے موت کا مزہ چکھاؤں گا۔ تیری مہلت اور ڈیل کا وقت ختم ہو چکا ہے، اب تم موت سے بھاگ نہیں سکتے۔ ابلیس گھبرا کر مشرق کی طرف بھاگے گا تو کبھی مغرب کی جانب بھاگے گا، لیکن ہر طرف اپنے سامنے ملک الموت کو پائے گا۔ وہ زمین میں غوطہ لگائے گا اور دوسری جگہ سے نکلے گا، مگر وہاں بھی اس کے سامنے ملک الموت کھڑا ہوگا۔ وہ سمندر کی تہ میں گھسنے کی کوشش کرے گا تو سمندر اس کو نکال کر باہر پھینک دے گا۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کی قبر کے پاس کھڑا ہو کر کہے گا، اے آدم، تمہاری وجہ سے میں ملعون اور مردود بنا، کاش کہ تم پیدا نہ ہوتے۔ اور پھر ملک الموت سے مخاطب ہو کر کہے گا کہ تم کتنی تکلیف کے ساتھ میری جان نکالو گے۔ ملک الموت فرمائیں گے، جتنے لوگ اس وقت جہنم میں ہیں
ان سب کی موت کی تکلیف سے کہیں زیادہ تمہاری موت دردناک ہوگی۔ یہ سن کر ابلیس یعنی شیطان تڑپنے لگے گا، چیختا چلاتا ادھر ادھر بھاگے گا، لیکن جہاں موت آنی ہوگی وہاں جا کر گر جائے گا۔ جہاں وہ گرے گا وہ جگہ اٹھ کے انگاروں کی طرح سرخ ہو جائے گی، اور وہاں جہنم کی سنڈاسیاں لگی ہوئی ہوں گی۔ ان سنڈاسیوں سے اس کو تڑپا تڑپا کر اس کی جان نکالی جائے گی۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا علیہ السلام سے کہا جائے گا، ذرا اپنے دشمن کو تو دیکھو کس طرح ذلت کے ساتھ مر رہا ہے۔ وہ دیکھ کر کہیں گے، یا اللہ تو نے اپنی نعمت کو ہم پر مکمل فرما دیا۔ اس طرح ابلیس اپنے انجام تک پہنچ جائے گا جس کی موت نہایت دردناک ہوگی۔ محترم عزیز دوستو، بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ ابلیس آگ سے بنا ہے تو اس کو آگ کس طرح جلائے گی؟ میرے عزیز دوستو، آگ کی مختلف اقسام ہیں، جیسا کہ جستکم جہنم کی آگ ہے جو کہ اتنی شدید ہے کہ اگر اس کا ایک انگارہ دنیا میں لایا جائے اور اس کو دنیا میں گرا دیا جائے تو 7 زمینوں کو پار کرتا ہوا دوسری طرف نکل جائے گا۔ سوچو کتنی خطرناک آگ ہے جو 7 زمینوں کو پار کر کے جلا دے گی اور نکل جائے گی۔ تو ہمیں ڈرنا چاہیے اس آگ سے، ہمیں بچنا چاہیے، اور اس سے آس پاس کے دوستوں کو، عزیزوں کو اور انسانوں کو بچانے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ ہر انسان اس آگ سے بچ جائے اور جنت میں جانے والا بن جائے۔ ہمارا یہ حال ہے کہ ہم اس دنیاوی آگ سے اگر ہمارا ہاتھ جل جائے تو ہم درد کے مارے چیخیں مارتے چلاتے ہیں کہ ہائے میرا ہاتھ جل گیا، ہائے میں جل گیا، ہائے میرا جسم زخمی ہو گیا۔ تو دوستو سوچو، یہ آگ اس کی نسبت 70 گنا ڈھل کے آئی ہے تو وہ کتنی خطرناک ہوگی۔ ہمیں چاہیے ہر حال میں اپنے اللہ کا شکر ادا کریں اور اپنے آپ آس پاس رہنے والوں کا خیال رکھیں، ان کو صراط مستقیم کی طرف متوجہ کریں، ان کو بتائیں کہ سیدھا راستہ کون سا ہے، وہ راستہ جس پر اللہ کا انعام نازل ہوا ہے۔ وہ راستہ کون سا ہے؟ وہ راستہ جس سے اللہ کا عذاب، اللہ کا غضب نازل ہوا ہے، وہ راستہ کون سا ہے؟ اور جنات کو جس آگ سے پیدا کیا گیا ہے اس کا نام افصفافو ہے۔ میرے عزیزو دوستو، میری التجا ہے کہ ہمیں اس شیطان نے بہکاوے میں ڈال رکھا ہے، ہمیں اس دنیا نے گھیرے میں ڈال رکھا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے اس دنیا میں ہی رہنا ہے، تاحیات ہمیں یہی زندگی گزارنی ہے۔ ہم بھول گئے ہیں کہ ہمیں کس نے پیدا کیا ہے اور کل کو مرنا بھی ہے، اور مرنے کے بعد اس ہستی کے سامنے پیش ہونا ہے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ تو میرے دوستو، جس انسان کو بہکاتا ہے اور کل قیامت کے دن جب حساب کتاب ہوگا تو یہ ایک سائڈ پر کھڑا ہوا ہوگا تو یہ کہے گا کہ میں نے تمہیں صرف اکسایا تھا، تم چاہتے تو تم یہ گناہ نہیں کر سکتے تھے، لیکن اس کے باوجود تم نے یہ گناہ کیے تو آج تم اس کی سزا بھگتو۔ تو میری التجا ہے آپ سب سے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق اور اللہ پاک کے حکم کے مطابق زندگی گزارو، شیطان کے بہکاوے میں نہ آؤ، وہ تو ہمارا کھلا دشمن ہے، ہمیں جہنم کی طرف لے جائے گا، اور اللہ پاک کے احکامات، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آسمانی کتابیں ہمیں اللہ کی طرف لے جائیں گی، جنت کی طرف لے جائیں گی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے مطابق زندگی گزاریں اور صبر و شکر ادا کریں۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔